السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کا عمل۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے جو طالب علم اسکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں یا پھر کسی مدارس میں پڑھتے ہیں، جہاں کہیں بھی علم حاصل کر رہے ہیں یا پھر کہیں باہر کی کنٹری میں علم حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں، یہ عمل سب کے لیے ہے۔ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت، اس عمل کی برکت سے آپ فرسٹ پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کمال کا مجرب عمل ہے، اور اس کے ساتھ سکندر اعظم جو بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اگر کسی کے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو وہ کیا کرے۔ تو یہ بہت ساری خوبصورت باتیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت آج کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر انسانیت کے پھولوں کی خوشبو مہکتی رہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین کرام، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے، نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو، کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے۔ پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس لیے آپ پر کسی قسم کی کوئی آزمائش
کوئی مشکل وقت، کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو آپ صبر کا دامن پکڑے رکھیں، صبر سے کام لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اجر ملے گا۔ خوبصورت انسان، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جن سے بات کرنا آسان ہو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جن سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل وقت میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کا تکلیف محسوس کر سکتے ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالی نے آپ کو خاص بنایا ہے، اس لیے ہم کوشش کریں کہ دوسرے انسانوں کے کام آ سکیں، نہ کہ دوسروں کے دکھ درد دینے میں مشغول رہیں۔ کوشش کریں ہماری وجہ سے کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ ایسے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاص انسان بنایا ہے۔ یہ دل ہی تو ہے، یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ اگر آپ نے مچھلی پکائی ہے تو مچھلی کو ایسے بنائیں کہ کھانے والا ایک لقمہ کھا لے تو اس کا دل کرے کہ پوری ہانڈی صاف کر جائے، اور مچھلی کھاتے کھاتے اپنی انگلیاں بھی چاٹنا شروع کر دے۔ اتنی خوبصورت مچھلی پکانی چاہیے۔ اگر آپ مچھلی اچھی طرح بنا سکتے ہیں، مزیدار پکا سکتے ہیں، اور پھر جب آپ نے مچھلی پکا لی ہے تو خدا نخواستہ آپ کے حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو پھر آپ کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ کے ساتھ میں 2-3 باتیں شیئر کرتا ہوں جو کہ بہت ہی آسان اور مچھلی کا کانٹا نکالنے کے لیے مجرب ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا اٹک جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا گل کر نیچے چلا جائے گا۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کھانا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی گڑ کھانے سے آپ کے حلق میں جو مچھلی کا کانٹا پھنسا ہے وہ نکل جائے گا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں امتحان میں بچوں کو کامیابی حاصل کرنے کا عمل۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم اپنے خود نوشت سوانی سلسلے یاد میں رقم طراز ہیں۔ حضرت والد گرامی مفتی محمد شفیع صاحب نے مجھے ایک عمل بتایا ہوا تھا کہ جب میں امتحان گاہ میں جاؤں تو پرچہ کھولنے سے پہلے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر
کاف ہا یا عین صاد اس طرح پڑھوں کہ پہلے چھوٹی انگلی پر کاف کہہ کر انگلی بند کر لوں، پھر ہر حرف پر ایک ایک انگلی بند کرتے جاؤں، اس کے بعد کفیتو کہوں، پھر حامیم عین سین قاف اس طرح پڑھوں کہ ہا کہہ کر چھوٹی انگلی کھولوں، پھر ہر حرف پر ایک ایک انگلی کھولتے جاؤں، پھر حمیتو کہوں۔ چنانچہ میں اپنے رسالے امتحانات میں یہ عمل کرتا آیا تھا اور الحمدللہ ہمیشہ نمایاں طور پر کامیاب ہوا۔ بہت ہی کمال کا مجرب عمل ہے، آپ اس کو کریں اور جتنا مرضی امتحان کی گھڑی ہو، مشکل وقت ہو، آپ آسانی کے ساتھ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سکندر اعظم جو بہت ہی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، وہ اپنے فرمان علی شان میں لکھتے ہیں، اگر اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو، اگر دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن جو بھی کرو تمہیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ دنیا کے عظیم ترین انسان بن سکتے ہیں اور دنیا کی ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ہر مشکل کو آسان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سکندر اعظم کے فرمان پر آپ کوشش کریں، چلتے رہو، دوڑتے رہو، رینگتے رہو، جس طرح بھی آگے آپ نے بڑھنا ہے تو کوشش کرتے رہو۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، دنیا آپ کے قدم چومے گی۔ بہت ہی مجرب اور کامل باتیں ہیں، آپ ان کو کریں اور ان سے فوائد حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فوائد حاصل کر سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔